اب جیسے جیسے آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی معتد بھی جماعت تیار ہو گئی، جن کی تعداد 40 سے زیادہ نہ تھی، آپ نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کر دیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے اچانک ایک ہنگامہ برپا ہوا اور ہر طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حارث ابن ابی حالہ جو پہلے شوہر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے، وہ گھر میں تھے، ان کو خبر ہوئی، دوڑے دوڑے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑی اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام طور پر سمجھانا شروع کیا، ہر ایک میلے میں، ہر ایک گلی کوچے میں جا جا کر لوگوں کو توحید کی خوبی بتاتے، بتوں، پتھروں، درختوں کی پوجا سے روکتے، آپ لوگوں کو تلقین فرماتے کہ خدا کی ذات کو نقص سے، عیب سے، آلودگی سے پاک سمجھیں، اس بات کا پختہ اعتقاد رکھیں کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، چھوٹے بڑے سب کے سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ دعا کا قبول کرنا، بیمار کو صحت و تندرستی دینا، مرادیں پوری کرنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرشتے اور نبی بھی اسی کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ عرب میں عکاظ، عیینہ، ذوالمجاز، یہ بڑے بڑے میلے بہت مشہور تھے، دور دور سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر جاتے اور میلے میں آئے ہوئے لوگوں کو اسلام کی اور توحید کی دعوت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی علانیہ مذمت شروع کی تو قریش کے چند معزز لوگوں نے ابو طالب سے آ کر شکایت کی۔ ابو طالب نے نرمی سے سمجھا کر انہیں رخصت کر دیا، لیکن چونکہ نزاع کا معاملہ قائم تھا، دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فریضے کی ادائیگی سے باز نہ آ سکتے تھے، اس لیے یہ سفارت دوبارہ ابو طالب کے پاس آئی۔ اس میں تمام رؤساء قریش یعنی عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص ابن ہشام، ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، یہ سب کے سب شریک تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ کہتا ہے اور ہم کو احمق ٹھہراتا ہے، اس لیے یا تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو گئی، قریش اب تحمل نہیں کر سکتے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر لفظوں میں ابو طالب نے کہا کہ میرے اوپر بیٹا اتنا دباؤ اور اتنا بار نہ ڈالو کہ جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ ظاہری پشت پناہ تھے ابو طالب، آپ نے دیکھا کہ اب ان کے پیر بھی ڈگمگا رہے ہیں اور لغزش کھا رہے ہیں۔ آپ کے آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ ہوں۔ خدایا تو اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا اور اپنے آپ کو قربان کر دوں گا۔ آپ کی یہ پر اثر آواز ابو طالب کو بہت سخت متاثر کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ جاؤ، کوئی شخص تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور دعوت اسلام میں مصروف رہے۔ قریش اگرچہ
آپ کے قتل کا ارادہ نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں آپ کو دیتے رہتے تھے، راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے، بد زبانیاں کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کا یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ کر رسی جیسا بنا لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو چادر کو آپ کی گردن میں اس نے ڈال دیا، اور اتنی زور سے کھینچنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اطمینان کے ساتھ سجدے میں گئے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دھکے دے کر عقبہ کو ہٹایا اور زبان سے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، کیا تم ایک بزرگ آدمی کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے اور تمہارے پاس روشن دلائل لے کر کے آیا ہے۔ چند شریر لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لپٹ گئے اور ان کو بہت زد و کوب کیا، مارا۔ ایک دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے، قریش بھی صحن کعبہ میں جا بیٹھے۔ ابو جہل بولا کہ آج شہر میں فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اوجڑی پڑی ہوئی ہے جس کو ہم بوٹی کہتے ہیں، کوئی جائے وہاں سے وہ اٹھا لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ بدبخت عقبہ ہی اٹھا، نجاست بھری اوجڑی اٹھا کر لایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کی مبارک پیٹھ کے اوپر اس نے رکھ دی۔ آپ تو رب العزت کی جانب متوجہ تھے، آپ کو کچھ خبر نہ ہوئی، کفار ہنسی کے مارے لوٹے جاتے تھے اور ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے۔ ابن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ کافروں کا ہجوم دیکھ کر ان کا حوصلہ نہ پڑا، مگر معصوم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آ گئی۔ انہوں نے باپ کی پشت سے یہ اوجڑی کو ہٹایا اور ان سنگ دلوں کو سخت و سست کہا۔ ایک مرتبہ یہ طے کرنے کے لیے ایک مجلس منعقد ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بات کہی جائے کہ مکے میں باہر سے آنے والے ان سے بچ سکیں، دور ہی دور رہیں۔ ایک نے کہا کہ ہم بتلایا کریں گے ہر آنے والے کو کہ وہ کاہن ہے۔ ولید بن مغیرہ جو ایک سخت قسم کا بوڑھا تھا، اس نے بولا کہ میں نے بہت سارے کاہنوں کو دیکھا ہے، لیکن کہاں وہ کاہنوں کا دربار اور کہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ ہم کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے عرب کے قبائل یہ سمجھ لیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ہم اسے دیوانہ بتایا کریں گے۔ ولید بولا کہ محمد کو دیوانگی سے کیا نسبت ہے؟ ایک نے کہا کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ شعر کیا ہوتا ہے۔ اصناف سخن ہم کو بخوبی معلوم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو شعر سے ذرا بھی مشابہت نہیں۔ ایک کہنے لگا کہ ہم بتایا کریں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا کہ جس طہارت و لطافت اور نفاست سے حضرت محمد رہتے ہیں وہ جادوگروں میں کہاں ہوتی ہیں؟ جادوگروں کی منحوس صورتیں، نجس عادتیں الگ ہی ہوتی ہیں۔ اب سب نے عاجز ہو کر کہا چچا تم ہی بتاؤ کہ پھر کیا کہا جائے؟ ولید نے کہا سچ تو یہ ہے کہ محمد کے کلام میں عجیب شیرینی ہے،
اس کی گفتگو کے اندر عجیب حلاوت ہے. کہنے کو تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کلام ایسا ہے جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر و بیوی اور ایک دوسرے کے درمیان جدائیگی ہو جاتی ہے. اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تمام لوگوں نے ولید کی اس بات کو پسند کیا. اب ان کا معمول یہ تھا کہ مکے کے راستوں پر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے ڈراتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب مکے کے کافروں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح دعوت و تبلیغ چھوڑتے نہیں ہیں، ترک نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آؤ پہلے محمد کو ہم لالچ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دھمکی دیں گے، کسی طرح تو مان ہی جائیں گے. مکے کے ایک مشہور سردار عتبہ نے کہا دیکھو میں جاتا ہوں اور تصفیہ کر کے آتا ہوں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یوں تقریر کی، میرے بھتیجے محمد، اگر تم اس کارروائی سے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم خود ہی تمہارے پاس اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ تم مالا مال ہو جاؤ گے، اور اگر تم عزت کے بھوکے ہو تو ہم سب تم کو اپنا رئیس مان لیتے ہیں، اگر حکومت کی خواہش رکھتے ہو تو ہم تم کو عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، جو چاہو سو کرنے کو ہم حاضر ہیں، مگر تم اپنا یہ طریق چھوڑ دو، اور اگر تمہارے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے تو بتا دو، ہم تمہارا علاج کروا دیں گے. جب عتبہ کی یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ میرے سلسلے میں کہا وہ ذرا بھی صحیح نہیں ہے. مجھے مال، عزت، دولت، حکومت کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے دماغ میں کوئی خلل ہے. میری حقیقت تم کو قرآن کے اس کلام سے معلوم ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت شروع فرمائی اور آپ نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. یہ آیات حامیم سجدہ کی ہے. آپ نے اس کی 5 آیتیں تلاوت فرمائی. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ یہ قرآن فرمان خدا ہے اور خدا کی جانب سے آیا ہے. وہ بڑی رحمت والا اور نہایت رحم والا ہے. یہ برابر پڑھی جانے والی کتاب ہے عربی زبان میں سمجھدار لوگوں کے لیے. اس میں سب باتیں کھلی کھلی لکھی ہوئی ہیں. جو لوگ خدا کے حکم کو مانتے ہیں ان کے واسطے اس کتاب میں بشارت ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کو خدا کے عذاب سے میں ڈراتا ہوں. پھر بھی بہت سے لوگوں نے اس فرمان الہی سے منہ موڑ لیا ہے. وہ اسے سنتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں، اور ہمارے کان اس سے شنوا نہیں ہیں، اور ہم میں اور تم میں ایک طرح کا پردہ پڑا ہوا ہے. تم اپنی تدبیر کرو، ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں. اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے، اور خدا کے فرشتے نے یہ بتا دیا ہے کہ سب لوگوں کا معبود صرف ایک ہے، اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگنا لازم ہے. ان لوگوں پر افسوس ہے جو شرک کرتے ہیں اور صدقہ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو خدا پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا
ان کے لیے آخرت میں بڑا درجہ ہے۔ کلام پاک کی یہ آیتیں سننے سے عتبہ پر ایک قسم کی محویت کا عالم طاری ہو گیا۔ وہ ہاتھوں سے سہارا دیے گردن پشت پر ڈالے سنتا رہا اور بالآخر چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ عتبہ واپس گیا تو وہ عتبہ نہ تھا۔ قریش کے سرداروں نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو عتبہ کا وہ چہرہ نہیں ہے جو یہاں سے جاتے وقت تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا، کیا کہا، کیا سنا؟ عتبہ بولا قریش میں ایسا کلام سن کے آیا ہوں جو نہ کہانت ہے، نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ منتر ہے۔ تم میرا کہا مانو، میری رائے پر چلو، محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے یہ رائے سن کر کہا لو عتبہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جادو کی زد میں آ گیا۔ اس سبق سے ہمیں بخوبی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہزار مخالفتوں کے باوجود حق کی محنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور قرآن پاک کا سہارا کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر حال میں، ہر ماحول میں، ہر طرح کے دشمنوں کے مقابلے میں قرآن پاک ہمارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین معاون ہے۔